ہے امام بخاری رحمہ تعالی سے جرابوں پر مسح ثابت کیجیے۔ تو پہلی قسط میں ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں اس بھائی کو کہ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے مقلد ہیں کہ آپ نے کلمہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے۔ تو اگر تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم آپ کے سامنے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ امام کائنات نے جرابوں پر مسح کیا ہے، اور جرابوں پہ مسح کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے۔ اور ہم اس بھائی کو یہ اعتراض دینا چاہتے ہیں کہ آپ کسی کتاب سے یا کسی محدث و امام سے یہ بات ثابت کریں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جرابوں پہ مسح کرنے کے قائل فاعل نہیں تھے۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، لیکن یہ اعتراض بالکل باطل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ جرابوں کے مسح کے قائل نہیں تھے۔ آج تو ہم اتنا ہی بتلائیں گے کہ جرابوں کا مسح جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی اعتراض ہوگا تو آپ پیش کیجئے گا، ہم آپ کے سامنے اس کا جواب رکھیں گے۔ تو صحیح روایت ہے معجم طبرانی میں، معجم طبرانی کی کبیر کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 350 ہے اور حدیث نمبر 1063 ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین والجوربین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے موزے اور جرابوں پر بھی مسح کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کی صحت کے متعلق جو بھی ہدایہ پڑھاتا ہے، ہدایہ کے نیچے حاشیہ ہے درایا، سندوں پہ حکم لگے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کے۔ تو درایا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اخرجہ الطبرانی بسندین، اس روایت کو دو سندوں کے ساتھ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ رجال احدہما، ان دونوں سندوں میں سے ایک سند کے راوی ثقہ ہے، تو لہذا اس حدیث کو امام طبرانی نے دو سندوں سے وارد کیا ہے، اور جن میں سے ایک کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور اس لیے شواہد کی بنا پر بھی ہم کہیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اور اسی طرح مغیرہ بن شعبہ، آپ درایا دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلی جلد اور سکتے ہیں۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ فرماتے ہیں توزع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے اور اپنے جوتوں پر بھی مسح کیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ میں، اور اسی طرح مشکات المصابیح کتاب الطہارات میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اگر آپ اس روایت کو جامع ترمذی میں دیکھنا چاہیں، باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین، حدیث نمبر 100 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام ابو داود سنن ابی داود میں اس حدیث کو باب المسح علی الجوربین حدیث نمبر 159 پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے امام ابن ترکمانی حنفی جو کہ 845 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے الجواہر النقی کی پہلی جلد صفحہ 200
84 پہ لکھا ہے کہ اس کے تمام راوی صحیح ہیں اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح ہی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی ایک روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 560 ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسح کیا جرابوں پر بھی اور جوتوں پر بھی۔ اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جو کہ معجم طبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 1112 پر ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے سنن ابی داود اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 99 کے مطابق اور سنن ابی داود کی حدیث نمبر 159 کے مطابق۔ اور جو میں نے یہ روایتیں پیش کی ہیں اس میں جوتوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ جوتوں پر مسح، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جوتے، ان کے جوتے اوپر تسمہ لگا ہوتا تھا۔ اصل میں وہ جوتوں پر مسح کا مطلب ہے کہ جرابوں پہ مسح کرتے تھے، نالین وغیرہ پہ، یعنی کہ وہ موزوں پہ مسح کرتے تھے۔ تو موزوں پہ مسح، جرابوں پہ مسح، اگر جوتی ہو کینچی کی طرح ہو اور بالکل اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، نہ کہ جوتوں کے اوپر مسح مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرابوں پر مسح ہے یا موزوں پر مسح ہے، وہ ایسی جوتی تھی کہ اوپر مسح آسانی سے ہو سکتا تھا۔ آج کل جو ہمارے جوتے ہیں انہوں میں مسح نہیں ہو سکتا۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی یہ ثابت ہے۔ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق علیکم بسنتی، نبی کی سنت سے جرابوں پہ مسح ثابت ہو گیا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تہذیب سنن لابن قیم میں یہ روایت موجود ہے، تہذیب السنن لابن قیم کی پہلی جلد اور صفحہ 275 پہ، کہ ان عمر بن الخطاب مسح علی سیور النعل التي علی ظاہر القدم مع الجورب، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جرابوں پر ماں چپل کے اوپر تسموں کے یعنی کہ مسح کیا ہے۔ تو یہ جرابوں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جرابیں پہنی ہوئی تھی، اوپر جوتا پہنا ہوا تھا اور تسموں والا تھا، تو جرابوں میں مسح آسانی سے ہو جاتا تھا، اس لیے سیدنا عمر سے جرابوں پر مسح کرنا یہ ثابت ہے۔ اور کعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رأیت علی ابن ابی طالب بالا ومسح علی جوربیہ والنعلیہ، میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے یہ محلہ ابن حزم کی دوسری جلد اور صفحہ 84 اور الاوسط ابن منذر کی پہلی جلد صفحہ 462 میں اور حدیث نمبر 459 میں، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان ابن عمر کان یمسح علی جوربین والنعلین، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کرتے تھے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابن قیم اپنی مایہ ناز کتاب میں روایت لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے محلہ ابن حزم کی دوسری جلد صفحہ 84 پہ لکھی ہے، فَمَسَحَ عَلَى الْقَلَنسَوَةِ وَالْجَوْرَبَيْنِ لَهُ من غیر حظ عربی اسود ثم صلی، کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں جرابوں کا مسح ثابت ہوتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں پر مسح ثابت ہے۔ اور جرابیں کہتے کسے ہیں کہ جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پہ پہن لے اور اس سے آدمی کو گرمی محسوس ہو، یعنی کہ گرمی مقصود ہے، یہ تاج العروس میں یہ بات عربی میں لکھی ہے۔ اور علامہ عینی نے بھی جورب سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جو کسی اون وغیرہ سے بنے ہوں کوئی بھی چیز، اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ جرابوں سے مسح کرنا تو حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہو گیا۔ اب یہ شرط لگانا کہ 20 کلومیٹر چلا جائے وہ پھٹے نہ، وہ یہ اور ایسی شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پہ مسح کیا ہے، صحابہ نے مسح کیا ہے۔ اگر آج سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جرابوں پہ مسح جائز ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی مسجدوں میں اور اپنی مسجدوں کی دیواروں میں یہ بات لگائی ہے کہ ہم جرابوں پہ مسح کیوں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں
آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تو دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام سے اس کی ممانعت ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس بات ثابت کر دیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں حدیث مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے جرابوں پہ مسح کرنا، یہ آقا سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ثابت ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فلاں امام نے مسئلہ نہیں ذکر کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جرابوں پہ مسح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔